السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جمعہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جس کا جمعہ اچھی طرح گزر گیا باقی دن بھی اس کے اچھی طرح گزر جائیں گے، اور تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کے دن کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس دن دعاؤں کا اہتمام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا اہتمام سب سے زیادہ احادیث میں فرمایا گیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یعنی تمام دنوں سے زیادہ فضیلت جس دن کو حاصل ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی اس دن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ عَرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے جسم کو مٹی کھا جائے گی۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاءوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اس لیے آپ سب سے زیادہ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ درود کہتے کس کو ہیں؟ درود شریف کہتے ہیں اللہ تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی خاص طور پر امپورٹنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ کوالٹی جس کو کہا جاتا ہے، خصوصی رحمت کی دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، اس کو کہتے ہیں درود۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، بس کرنا کیا ہے، مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ جو کوئی بڑا آدمی تھا یا بڑا آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی یاد میں بہت سارے مرثیے پڑھے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں، جیسے کہ آج وہی طور و طریقہ یہاں پر چل رہا ہے۔ مزاروں پر قوالیاں، ناچ گانے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا جاتا تھا۔ آقا مدنی نے اس کو رد فرمایا اور اس کا انکار کیا، اور ایسے کرنے والے پر سخت وعید کا اہمیت اور سخت وعید فرمائی ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، یہاں پر ایک سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں سے بھی درود پڑھو، حیث کنتم، تم جہاں کہیں سے بھی درود پڑھو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔
اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک سوال ہے جو یہ کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے جا کے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اب یہ ان کا سلام ہواؤں کے حوالے ہوتا ہے. ہوا چاہے تو بیت الخلا کی طرف جائے اور چاہے تو ناچ گانوں کی طرف جائے, چاہے تو کسی اور کی طرف جائے, لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ سلام جو جہاں کہیں سے بھی بھیجا جائے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے. اب اس کی کیا کیفیت ہے, اللہ کس طرح پہنچاتے ہیں, ہم اس کے اندر اس کی کیفیت میں اس کی حیثیت میں نہیں جانا چاہیے. بس ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا سلام آقائے مدنی کو پہنچایا جاتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. صبا کے معنی ہوا ہوتے ہیں. اب چاہے ہوا ان کے سلام کو کہیں اور کی طرف لے کر جائے, ناچ گانے کی طرف, پکچر خانوں کی طرف, بیت الخلا کی طرف, نعوذ باللہ کہیں کہیں کی طرف لے کر جائے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ ہم تمام کو سچی ہدایت عطا فرمائے اور سچی سوچ عطا فرمائے اور آقا مدنی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز اور دوستو, دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد يسلم علی الا رده اللہ علی روحی فاورد علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مجھ پر سلام یا درود بھیجتا ہے تو اللہ میرے جسم کے اندر روح کو بیدار فرماتے ہیں اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب اس کے اندر بھی نہیں پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو ان کے اندر ان کے جسم کے اندر روح کو کیسے ڈالتے ہیں. یہ برزخی معاملہ ہے. اللہ جس طرح بھی چاہے ان کے روح کو اندر ان کے جسم کے اندر روح کو داخل فرما لے, لیکن ہم کو ان کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا رغب انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی, کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی, کہ بخیل کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام مبارک لیا جائے اور اس کو اتنی توفیق بھی نہ ہو جائے کہ مجھ پر درود بھیجے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے وقت اس نے درود نہیں پڑھا, تو آقا مدنی نے فرمایا کہ اس نے دعا کرنے میں عجلت یعنی جلدی کی. اس کو چاہیے کہ جو بھی بندہ دعا کرے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے, پھر مجھ پر درود پڑھے, پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے, اللہ اس کے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستو, درود کی حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے فضائل ہیں, لیکن سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ سب سے زیادہ احسانات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں وہ بہت سارے احسانات ہیں. ان احسانات کا بدلہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے. جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا, چاند و سورج کو بنایا گیا, جس کے لیے تمام دنیا کو سجایا گیا, اللہ کے نبی نے انسان کو انسان بنایا, انسان کو انسان کی حیثیت میں رکھتے ہوئے اپنا ایک امتی بنا کر چلے گئے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, جن کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں, تو اہل اسلام کے لیے سب سے زیادہ حق یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ان کے حق میں درود پڑھیں اور ان پر سلام بھیجیں. دوسری حکمت یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. درود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے توحید کے عقیدے کی بنیاد جو جڑ ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے. درود ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ایک ذریعہ بتایا کہ دعا کا خود میں بھی محتاج ہوں,
میرے ذریعے سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ میرے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اس سے یہ وسیلے کی جڑ کو ختم کرنا کہ جو لوگ دعاؤں میں وسیلہ مانگتے ہیں غوث پاک کا یا پیر مرید کا، یہ تمام وسیلوں کو ختم کرنا، اور جو عقیدہ اور جو توحید کی بنیاد ہے اس پر قائم رکھنا، اس کے ذریعے سے یہ توحید کو قائم و دائم رکھنا اہل اسلام کا ایک عقیدہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، تیسری حکمت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے شخص کو یہ سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم درود جو ہے آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نعوذ باللہ دعاؤں کے محتاج ہیں اس لیے ہم ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ دعاؤں کے محتاج کوئی انبیاء نہیں ہے، ہاں اللہ کے رحمت کے محتاج ہر کوئی انبیاء تھے، اسی طرح ہمارے آقا بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، نہ کہ میرے اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، چوتھی حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت گھر کر جاتی ہے اور اس کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اتباع کرنے پر ان میں دل لگی ہوتی ہے اور اچھائی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت اور اس کو کسی ایک دین کے کاموں میں جو مسائل ہیں اس کو کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جس چیز کی محبت میں مگن ہے، وہ اللہ کے رسول کے اتباع میں مگن ہے، اس کو کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے درود شریف کے پڑھنے والا انسان ہمیشہ اللہ کے رسول سے محبت اور ان کی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم خاص کر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی قدردانی عطا فرمائے۔